اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایڈوکیٹ مومنہ شہزین کے ساتھ۔ آج جو ہمارا آرڈر ہے اور یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، آرڈر 7 پلینٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی پلینٹ ہے، کہ جب کوئی دعویٰ آتا ہے تو ہی عدالت میں سنوائی شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا پرت یا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فریق کیا ریلیف لینے کے لیے عدالت میں آیا ہے۔ تو چلیں اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آرڈر ہے یہ 26 رولز پر مبنی ہے، containing 26 rules. All particulars of plaint has been given in this order, very beneficial for practicing lawyers. How to draft a plaint, contents and particulars of plaint. تو اس کے اندر جو ہم چیزیں جانیں گے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ پرٹیکولرز کیا ہوتے ہیں، پھر یہ پریکٹسنگ وائز لائرس کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور ہمیں تمام چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ بھئی ہماری پلینٹ بنے گی کیسے اور اس میں کون سے کنٹینٹس اینڈ پرٹیکولرز ایڈ ہوں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو رول ہے وہ ہے پرٹیکولرز ٹو بی کنٹینڈ ان پلینٹ، یعنی کہ جو ہماری پلینٹ ہے اس کے اندر سٹارٹنگ پوائنٹ کیسے شروع ہوگا۔ تو جناب علی سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے نیم آف دی کورٹ ان وچ دا سوٹ از براٹ، یعنی کہ جس عدالت میں ہم پلینٹ لے کر آئے ہیں، اپنا سوٹ لے کر آئے ہیں، اس کا نام پورے کا پورا اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ فریق جو کہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کر آیا جسے ہم کہتے ہیں پلینٹف، اس کا نام، پتہ، رہائش، سکونت، جو سے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک فل ڈسکرپشن ایڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے بنام۔ بنام کس کے؟ بنام جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہے، سیم جس طرح ہم پلینٹف کو ڈیل کر رہے ہیں کہ جس کی فل ڈسکرپشن، سیم اسی طرح ہم اپنے ڈیفینڈنٹ کی بھی یہی چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے، اس کے بھی فل فلیجڈ انفارمیشن جو ہے وہ اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے۔ اب when the plaintiff or the defendant is a minor or person of unsound mind a state that affect the suit۔ اب فار ایگزامپل اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا مائنر اور ڈیفینڈنٹ ہے وہ ایک نارمل پرسن نہیں، وہ اس طرح کے پرسن ہے جو کہ انساؤنڈ مائنڈ ہے یا پھر وہ مائنر ہے، تو ہمیں اپنی پلینٹ میں یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ نارمل پرسنس نہیں ہے، اور اس سے جو سوٹ ہے اس کو یہ افیکٹ ہو سکتا ہے، تو اس کا بیان کرنا علیحدہ سے ضروری ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیز ایڈ کرنی ہے کہ کس وجہ سے ہم یہاں پر آئے، کیا کاز آف ایکشن ارائز ہوا اور کب ارائز ہوا۔ اب اس کے بعد دا فیکٹ شوئنگ دا کورٹ ہیز جورسڈکشن، پھر ہم نے یہ فیکٹ بتانا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس کی جورسڈکشن رکھتی ہے۔ اس میں ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہم اس جگہ پہ رہتے ہیں یا ہمارا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کی اتنی مالیت ہے جس کی وجہ سے ہم جس کورٹ کے پاس آئے ہیں وہی اس کی جورسڈکشن رکھتی ہے، تو ہم اپروپریٹ کورٹ کے پاس آئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ چیز آتی ہے دا ریلیف ود دا پلینٹ کلیمز۔ اب وہ جو پلینٹف کلیم اب پلینٹف جو ریلیف کلیم کرنا چاہے گا اسے وہ اسپیسیفکلی طور پر بیان کرنا ہے۔ اب جس طرح سے ہم پلینٹ دائر کرتے ہیں تو موسٹلی اس کے نیچے ایک پرے لکھی جاتی ہے جس میں ہم اردو میں لکھتے ہیں حالات بالا استدعا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم یہ چیز ایڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ریلیف جو ہے وہ عدالت سے چاہیے، تو اس کو اسی اسپیسیفکلی طور پر لکھا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں where the plaintiff has allowed a set of or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished, and a statement of the value of the subject matter of the suit for the purposes of jurisdiction of the court fees so far as the case admits۔ اب اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا پورشن تھا، مطلب وہ کیس جو کہ وہ عدالت میں لے کر آیا ہے اسی معاملے میں کچھ معاملات ایسے تھے جو آلریڈی حل ہو چکے تھے دونوں پارٹیوں کے درمیان اور اس کا کچھ حصہ پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی جو پلینٹیف ہے اس نے شو کرنا ہے کہ بھئی ہمارے اتنے معاملہ سیٹ ہو چکے تھے اور میں اس سلسلے کے لیے عدالت میں آیا ہوں، مجھے جو ہے وہ ریمیڈی چاہیے، ریلیف چاہیے اس موٹیو کے لیے۔ تو آپ نے اگر کوئی چیز سیٹ آف ہو چکی ہے یا وہ سیٹلمنٹ میں جا چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بھی اب ساتھ ہی اٹھا کے لے آئیں اور پوری کی پوری کہانی ایڈ کر دیں۔ تو جو معاملہ سیٹ ہو چکے ہیں ان کو علیحدہ سے ان کو ایڈ کرنا ضروری ہے کہ بھئی یہ معاملات ہمارے درمیان سیٹ ہو گئے تھے۔ تو اب یہ خود دیکھیں گے بڑے جسٹیفائڈ طریقے سے، بڑے کنسائزلی ان چیزوں کو ڈیل کرنے کا پلینٹ کا جو آرڈر ہے یہ کہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا آتا ہے رول نمبر 2۔ اب اس میں کیا، جس طرح کے نام سے پڑا ان منی سوٹس،
اب منی سوٹس اس طرح کے سوٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو فگرز جو ہیں وہ ایگزیکٹ بتانے پڑتے ہیں. تو اس میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے منی سوٹس ہیں تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ جو اماؤنٹ کا ذکر آپ کریں گے وہ بڑے کنسائز فارم میں کیجیے گا. ہاں اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جس کے اندر آپ کو اپروپریٹ اماؤنٹ کا نہیں پتہ تو پھر اس کے اندر تقریباً اماؤنٹ اپروکسیمیٹ جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو ایڈ کر لیا جائے کہ اس معاملے میں جو میرے علم و یقین کے مطابق تقریباً اتنی بنتی ہے. اچھا جی رول 3 کی طرف آتے ہیں. سبجیکٹ میٹر از ایموویبل پراپرٹی. اب آپ کا سوٹ اس طرح کا ہے جس کے اندر آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ایموویبل پراپرٹی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا جو کلیم ہے وہ کسی ایموویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایموویبل پراپرٹی کی آل ڈسکرپشن فل فلیج ڈسکرپشن ایڈ کیجیے گا. مطلب وہ کہاں واقع ہے, وہ کھیوٹ ہے, خطونی ہے, خسرہ ہے, وہ کیا چیز اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی ہے, مرلہ ہے, مربع ہے, اس کے آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, تاکہ ایگزیکٹلی پتہ چل سکے کہ بھئی معاملہ کیا کس پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ نے یہ چیز اس طرح سے ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد ہے رول 4 وین پلینٹیف سیوز ایز ریپریزنٹیٹیو. اب جو پلینٹیف ہے وہ خود اپنے مدعے کے لیے نہیں آیا فل فلیشڈ بٹ اس کی کوئی انٹرسٹ اس کے اندر شامل ہے اور وہ ریپریزنٹیٹیو کے طور پر ہے, تو اسے اپنی ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت کو پروو کرنا ہے اور اس نے اس طرح کی چیز جو ہے وہ عدالت کے سامنے لانی ہے کہ بھئی میں جو ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو اس وجہ سے سامنے آؤں کہ میری فلاں انٹرسٹ اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے میں عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا ہوں. نیکسٹ ہے رول 5 ڈیفینڈنٹ انٹرسٹ اینڈ لائبلٹی ٹو بی شون. اب آپ پلینٹیف ہیں اور آپ ڈیفینڈنٹ سے کوئی جو ہے وہ کلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھئی میرے معاملے کو ٹھیک کرے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے ایز آ پلینٹیو ڈیفینڈنٹ کی انٹرسٹ اور لائبلٹی کو فل فلیجڈ طریقے سے اپنی پلینٹ میں شو کیا ہو کہ بھئی ڈیفینڈنٹ کا اس کے اندر یہ کردار ہے, تو اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص اس طرح سے کرے, میرا فلاں جو ہے وہ معاملہ اس کے پاس ہے یا فلاں اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ اس چیز میں ایڈڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا پڑا. رول 6 گراؤنڈ آف ایگزیمپشن آف لمیٹیشن لا. اب جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی لمیٹیشن لا جو ہے وہ سوٹس پر اپلائی ہوتا ہے, اس کی ایک پراپر لمٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں لمیٹیشن لا بتاتا ہے, لیکن یہ وہ اس لمیٹیشن لا میں کوئی آپ کو ایگزیمپشن ملی تھی, وہ آپ اس سے کسی لحاظ سے اس سے مستثنیٰ تھے, تو بھائی آپ نے اس مستثنیٰ ہونے کا ذکر کرنا ہے کہ کس لا کی حیثیت سے مجھے مستثنیٰ قرار دیا گیا, اس کی ریزنیبل گراؤنڈز کیا تھی. یہ جو رول ہے یہ ان کیسز کے بارے میں ہے کہ جو بارڈ ہوتے ہیں, جو کہ لمیٹیشن لا کے تحت آپ کا جو لا فل رائٹ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایگزیمشن آپ کو اس لحاظ سے مل جاتی ہے کہ لا نے اس کو ریزنیبل تصور کیا ہوتا ہے. تو بھئی وہی جس کو ریزنیبل تصور کرتے ہوئے عدالت نے آپ کو ایگزیمشن دی تھی, آپ نے وہی گراؤنڈز ایڈ کرنی ہے کہ بھئی اس وجہ سے میں یہ معاملہ آپ کے سامنے بھی لے کر آیا ہوں. رول 7 ریلیف ٹو بی اسپیسیفکلی اسٹیٹڈ. اب جس طرح کہ ہم اپنی رول 1 میں بھی پڑھ چکے تھے کہ بھئی آپ جو ریلیف لینا چاہ رہے ہیں اس کو بڑے اسپیسیفکلی انداز میں جو ہے وہ شو کرنا چاہیے, تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ آپ جون سا ریلیف لینا چاہ رہے ہیں اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ بتائیں. اور جو ہم اس کا رول پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ریلیف کا بتایا گیا ہے کہ یہ عدالت طے کرتی ہے کہ ہم جب عدالت کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کس قسم کا ریلیف چاہیے, آیا کہ سمپل ریلیف چاہیے, آیا کہ الٹرنیٹیو ریلیف چاہیے, آیا کہ جنرل ریلیف چاہیے یا کوئی ادر ریلیف چاہیے, تو عدالت جو سمجھتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اور جو دینا بھی چاہیے ریلیف, تو پھر عدالت جو ہے وہ والا ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ہمارا رول 7 آ جاتا ہے کہ ریلیف ٹو بی اسپیسیفکلی اسٹیٹڈ. اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ رول کی طرف جو ہے رول 8 ریلیف فاؤنڈیڈ آن سیپریٹ گراؤنڈ. اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کی کوئی سیپریٹ گراؤنڈ سامنے آ جاتی ہے جو کہ پہلی گراؤنڈ سے فرق ہے اور اس کے اوپر آپ ریلیف لینا چاہ رہے ہیں, تو اس سیپریٹ گراؤنڈ کو آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے. تو بھئی آپ نے several distinct claims or causes of action
ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ان کو سیپریٹلی اور ڈسٹنکٹ گراؤنڈز ایڈ کرنی ہے، اور اس کو سارے کازز آف ایکشنز کے ساتھ اور ان کلیمز کے ساتھ ایڈ نہیں کر دینا، بلکہ آپ نے اسپیسیفائڈ کرنا ہے کہ بھائی ہم اس سیپریٹ گراؤنڈ کو تو یہ تب سامنے آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم یہ ریلیف لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ بات آ گئی۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے رول 9، پروسیجر آف ایڈمیٹنگ پلینٹ۔ اب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ہے کہ بھئی آپ پلینٹ جو ہے جب ایڈمٹ کرنے لگتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دا پلینٹیف شیل انڈورس آن دا پلینٹ، جو پلینٹیف ہے اس نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں اس پلینٹ پہ، دین وہ اس کے ساتھ نیکسٹ کرے گا اے لسٹ آف ڈاکومنٹس وچ ہی ہیز پروڈیوسڈ along with it۔ اب اس نے جو ڈاکومنٹس ایڈ کیے ہیں اپنے پلینٹ کے ساتھ اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم طلبانہ فرد طلبانہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں کہ بھی ہمارے پلینٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہم نے جو ہے نا اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، تو وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ دا پلینٹیف شیل پریزنٹ ود ہز پلینٹ، تو بھائی پلینٹیف نے اپنی پلینٹ جو ہے پریزنٹ کرنی ہے۔ اب کس طرح سے کرنی ہے؟ According to language of law, as many copies on plain paper of the plaint as there are defendants, plus 2 extra copies۔ اب یہ بڑا MCQs بھی آیا ہوتا ہے کہ لاء نے کہا ہے کہ جتنے ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں نا اتنی ہی آپ کی کاپیز ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کی ایکسٹرا کاپیز بھی ہونی چاہیے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے اندر آپ نے اپنی ریزن صحیح طریقے سے ایڈ کی ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں بڑی کنسائزلی آپ نے جس طرح سے ایڈ کی ہوئی ہیں وہ کی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کون سی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنی ہے؟ کاپیز آف دا پلینٹ اینڈ ڈاکومنٹس انڈر رول 14 فار ایچ ڈیفینڈنٹ اینڈ 2 ایکسٹرا کاپیز۔ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے ڈیفینڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ نے رول 14 کے تحت، ٹھیک ہے، آپ نے اسے فرد طلبانہ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ بھئی ہماری یہ چیزیں ایڈ ہیں، تو یہ چیزیں اس کے اندر آپ نے کر دینی ہیں ایڈ۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہمارا کیا آ جاتا ہے؟ کنسائز اسٹیٹمنٹ بھی اس کے اندر ہی ہے۔ ویئر دا پلینٹیف سیوز اور دا ڈیفینڈنٹ اور اینی آف دا ڈیفینڈنٹ از سیوڈ ان اے ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی، such statement shall show in what capacity the plaintiff or defendant sue or is sued۔ اب ہم نے وہ کہا ہے کہ اس کے اندر ریپریزنٹیٹیو سٹائل کے اندر ہیں کہ ریپریزنٹیٹیو کے طور پر پیش ہو رہے ہیں، تو بھئی آپ نے کنسائز اسٹیٹمنٹ کے اندر بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے ریپریزنٹیٹیو کا سٹیٹس لے کر آئے ہیں۔ اب دا پلینٹیف میں بائی لیو آف دی کورٹ امینڈ سچ اسٹیٹمنٹ سو ایز ٹو میک دیم کورسپونڈنٹ ود دی پلینٹ۔ اب اگر وہ اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب سے پہلے اس کو عدالت سے اجازت لینی ہے کہ جی فلاں جگہ پر ہم عدالت کی مدد کے لیے، بہتری کے لیے چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت اگر اس کی اجازت دیتی ہے تو وہ کی جا سکتی ہے۔ اب ہمارا جو رول ہے یہ ہمارے سارے فیکٹس تھے پروسیجر آف ایڈمیٹنگ پلینٹ کے۔ رول 10 آتا ہے ریٹرن آف پلینٹ، کہ کن صورتوں میں پلینٹ جب ریٹرن کر دی جاتی ہے، تو یہ چیز بڑی مائنڈ میں رکھنے والی بات ہے کہ ریٹرن جو پلینٹ کی جاتی ہے وہ ایٹ اینی سٹیج آف دی سوٹ کی جا سکتی ہے، نمبر پہلی بات۔ اب ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کیوں کر دی گئی، تو اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہوگی، تو عدالت اس کو ڈسمس کرنے کی بجائے اس کو ریٹرن کر دیتی ہے، اور جو شخص لے کر آیا تو اسے بتاتی ہے کہ بھئی میری جورسڈکشن نہیں بنتی، جس عدالت کی جورسڈکشن بنتی ہے آپ اس کے پاس اس کو لے کر جائیے۔ جی، رول 11، ابھی 711 جو ہے یہ کہا جاتا ہے تو ریجیکشن آف پلینٹ، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا ریٹرن اتنا سویئر معاملہ نہیں ہے۔ وہ کیوں سویئر معاملہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ریٹرن کر دیا جائے گا اسے بتا کے بھئی میرا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، میں اس کا پلیٹ فارم نہیں ہوں، آپ ادھر لے کر جائیں۔ بٹ ریجیکشن از دی سویئر میٹر، وہ کس طرح سے ہے؟ کیونکہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں نہیں بتائی ہوتی یا ڈسکلوز کر دی ہوتی ہیں جو کہ بتانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل
آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا کاز آف ایکشن. پھر آپ کا جو سوٹ آپ لے کر آئے ہیں وہ انڈر ویلیوڈ ہے، یعنی کہ جو کورٹ فیس لے کر آنا چاہیے تھا یا جو پے کرنا چاہیے تھا کورٹ فیس وہ آپ نے نہیں کیا، اس سے کم کیا ہے. تو پھر اس کے علاوہ یہ چیز آ جاتی ہے ویئر دا ریلیف کلیمڈ از پراپرلی ویلیوڈ بٹ دا پلینٹ از ریٹن اپون پیپر انسفیشینٹلی اسٹیمپڈ. ٹھیک ہے، اینڈ پلینٹف کہ آپ نے وہ اسٹامپ پیپر سے یوز نہیں کیا. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ریجیکشن ہو جاتی ہے پلینٹ کی. کورٹ فیس ہم نے بات سنی ہے کہ کورٹ فیس نہیں پے کی گئی تھی تو عدالت نے کیا کر دیا، پلینٹ کو ریجیکٹ کر دیا. رول 13 ویئر ریجیکشن آف پلینٹ ڈز ناٹ پریکلوڈ پریزنٹیشن آف فریش پلینٹ. اب جو ہمارا رول 13 ہے وہ پہلے جنرل رول بتا رہا ہے کہ جنرل رول یہ ہے کہ جس چیز کو عدالت ڈسمس کر چکی ہے، ریجیکٹ کر چکی ہے، اب اس کے اوپر سیم جو ہے وہ آپ دعویٰ دوبارہ دائر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بار ریجیکٹ ہو گیا، وہ ریز جوڈیکاٹا تھا. بٹ کوئی اس طرح کی سچویشن آ گیا، کوئی نیو گراؤنڈ ہے، تو پھر آپ پریزنٹیشن آف فریش پلینٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ضرور اس کی سنوائی کی جائے گی، سنی جائے گی، کیونکہ اب آپ کی جو ہے وہ کوئی نئی گراؤنڈ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو یہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے. رول 14 ہے پروڈکشن آف ڈاکومنٹس آن وچ پلینٹیف سیوز، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹس کو پروڈیوس کیا جائے گا جن ڈاکومنٹس پہ پلینٹیف ریلائی کر کے اپنی پلینٹ لے کر آیا ہے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اس نے اپنے پروڈیوس کرنے ہیں لسٹ آف ڈاکومنٹس، ان کی کاپیز، پھر لسٹ آف ادر ڈاکومنٹس ویئر ہی ریلائز آن اینی ادر ڈاکومنٹس whether in his possession or power or not as evidence in support of his claim he shall enter such documents in a list to be added or annexed to the plaint. اب یہ بات کی گئی ہے کہ جو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور اس کی پوزیشن میں ہے ان کی لسٹ ایڈ کرے گا، اور وہ تقریباً تمام معاملات جو کہ اس نے پلینٹ میں ایڈ کیے ہیں کہ بھئی میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان دستاویزات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ لفظ درخواست ہے، تو وہ چیزیں اندر ایڈ کی جاتی ہیں، ساتھ پیچھے وہ لگا دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ طلبانہ ایڈ کر دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں اپنی پلینٹ کے ساتھ لگائے ہیں. اچھا جی، اب نیکسٹ ہمارا رول 15 اسٹیٹمنٹ ان کیس آف ڈاکومنٹس ناٹ ان پلینٹیو پوزیشن. اب کیا بات ہے کہ پہلے ہم نے رول 14 پڑھا کہ بھئی اس کے پاس جو تھے اس کی وہ لسٹ بتا دے گا. اب کچھ معاملات اس طرح آ گئے ہیں کہ جس کے بارے میں اس نے پلینٹ میں بات تو کی ہے مگر اس نے ساتھ بتا دیا کہ بھئی وہ ڈاکومنٹس میری پوزیشن میں نہیں ہیں. تو وہ بتا دے گا کس کی پوزیشن میں، پھر عدالت دیکھ لے گی کہ اس کو کس طرح سے اپروچ کرنا ہے اس پرسن کو. اچھا جی، رول 16 اسٹیٹمنٹ ان کیس آف ڈاکومنٹس سوٹس آن لاسٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس. اب ہمارا جو سوٹ تھا وہ ریلائز کرتا تھا کسی نیگوشیبل انسٹرومنٹ پہ، اور وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ اب موجود نہیں ہے. تو عدالت کیا ہے اس چیز کی گارنٹی لے گا اس پرسن سے کہ بھئی سیٹسفیکشن کے طور پہ کہ جس چیز کے وہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ انسٹرومنٹ عدالت میں پیش کیا جائے یا ان لوگوں سے منگوا لیا جائے گا. کیونکہ اکثر جب ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس بھی ہو تو پھر بینک یا جو باڈی جسے ہم ڈیلنگس کر رہے ہوتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ ان کے پاس بھی آٹومیٹیکلی موجود ہوتا ہے، تو عدالت اس طرح سے اپروچ کر لے گی. تو جو ہمارا رول 16 ہے اس چیز سے ڈیل کرتا ہے کہ جہاں پر معاملہ اس طرح سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس واحد چیز نیگوشیبل انسٹرومنٹ تھی، اب وہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے. رول 17 شو بک پروڈکشن. اب شو بک پروڈکشن سے مراد نارملی ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر پورا ایک رجسٹر تیار ہوتا ہے ایک محکمے میں، جس طرح بینکرز کے ہوتے ہیں اور پٹواریوں کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ پورے کا پورا رجسٹر جو ہے وہ تو اس شخص کو نہیں نہ دیا جا سکتا جس کا بینک یا پٹواری کام کر رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جو کاغذ ہے اس کے اوپر وہ چیزیں بنا کے اسے دے دیتا ہے، اس کو ویریفائڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ دوسرے شخص کے پاس چلی جاتی ہے، جبکہ ان کے اپنے ریکارڈ میں بھی اس کی انٹریز ہوتی ہیں. تو اس کو سنس جو ہے وہ
سمجھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں فرد بنا کے دیتا ہے, جبکہ وہ اسی چیز کا اندراج اپنی جو بک ہے اس میں بھی کرتا ہے, اپنے رجسٹر میں بھی کرتا ہے, لیکن وہ ایک فرد بنا کے جو ہے وہ جس شخص کے پاس جانی تھی اس کو وہ پرت تھما دیتا ہے. تو وہی فرد ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں, اور جب عدالت کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو پھر عدالت خود ہی پٹواری کو بلا لیتی ہے اور پھر وہ اپنا رجسٹر لے کر عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. تو شاپ بک پروڈکشن جو ہے اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے. اب ہمارا نیکسٹ آتا ہے رول 15 اسٹیٹمنٹ ان کیس آف ڈاکومنٹس ناٹ ان پلینٹیو پوزیشن. اب ہمارا رول 15 جو ہے وہ اس کے بارے میں رول 15 آلریڈی ہو چکا ہے, تو 16 بھی ہو, 17 ہم 18 پہ آ رہتے ہیں. ان ایڈمیسیبلٹی آف ڈاکومنٹس ناٹ پروڈیوسڈ وین پلینٹ فائل. اب اس میں وہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایسے ڈاکومنٹس, جنرل رول تو یہ ہے کہ آپ نے اگر پلینٹ میں شامل نہیں کیے تو اس کو ایڈمیزیبل سمجھا جائے گا, اس کی کوئی جو ہے وقت نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ جب آپ اپنی پلینٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر اس کا ذکر کیا جائے, تو اس کے بعد اس میں نہیں شامل کیا جائے گا. ہاں اگر عدالت سے ریکویسٹ کی جائے اور عدالت اسے سمجھے کہ یہ چیز دیکھی جانی چاہیے تو پھر عدالت کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ اس چیز کو الاؤ کر دے. بٹ جنرل رول یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے ہر چیز اپنی پلینٹ, ہمارا رول 19 آتا ہے ایڈریس ٹو بی فائلڈ ود پلینٹ. اب ایڈریسز سے ریلیٹڈ معاملہ ہے کہ بھئی آپ نے ایڈریسز جو ہیں وہ شامل کرنے ہیں. کس طرح؟ ایوری پلینٹ اور اوریجنل پٹیشن شیل بی اکمپینڈ بائی اے پروسیڈنگ giving an address at which service of notice, summons or other process may be made on the plaintiff or petitioner. کہ جو پلینٹیف صاحب ہیں وہ اپنا ایڈریس دیں. اگر وہ اپنا ایڈریس نہیں دیتے تو پھر سمن کی سروسز یا نوٹس یا کوئی بھی ایسا پروسیس جو کہ عدالت نے اڈاپٹ کرنا ہو اس کو اپروچ کرنے کے لیے وہ کیسے کرے گی. تو آپ اپنا ایڈریس جو ہے وہ ضرور اس کے اندر دیں. اب نیچر آف ایڈریس ٹو بی فائلڈ. اب نیچر پہ یہاں سے کیا مراد ہے؟ رول نمبر 20 میں وہ کہتے ہیں کہ ایڈریس جورسڈکشن آف کورٹ کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر نیچر آف ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایڈریس جورسڈکشن آف کورٹ کے اندر ہو, جہاں پر کہ ہم نے اپنا سوٹ فائل کیا, جہاں پہ کوئی پٹیشن فائل جو ہے وہ کی ہے. تو یہ جو ہمارا میٹر ہے وہ ڈیل کر رہا ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن. اب ہمارا نیکسٹ ہے 21 کہ بھئی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, کس چیز کے کانسیکوینسز آف فیلئر ٹو فائل ایڈریس. ٹھیک ہے کہ بھیا آپ نے کانسیکوینسز کیا, کہ ہم نے ایڈریس کی بات کی, کیسے آپ نے ایڈ کرنے, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اب کیا ہے کہ پلینٹیف اور پٹیشنر فیلز ٹو فائل این ایڈریسز فار سروسز, ہی شیل بی لائبل ٹو ہیو ہز سوٹ ڈسمسڈ اور ہز پٹیشن ریجیکٹڈ بائی دا کورٹ سو موٹو, اور اینی پارٹی میں اپلائی فار این آرڈر ٹو دیٹ افیکٹ. کہ اگر آپ اس کے اندر ایڈ نہیں کرتے تو حد درجہ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو سوٹ ہے اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا, تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آتا ہے رول 22 پروسیجر وین پارٹی ناٹ فاؤنڈ ایٹ دا پلیس آف ایڈریس. اب ایک پارٹی ہے کہ جو کہ اس جگہ پر نہیں میں پائی گئی, تو پھر کیا پروسیجر عدالت جو ہے وہ اختیار کرے گی. Where a party is not found at the address given by him for the service, or no agent of adult male member of his family on whom a notice, summons or other process can be served and present, a copy of the notice, summons or other process shall be fixed to the outer door of the house. اور وہ کس آؤٹر ڈور پہ کر دی جائے گی, یا پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا. if on the date fixed such party is not present, another date shall be fixed and a copy of the notice, summons or other process shall be sent to the said address by registered post, and such service shall be deemed to be effectual as if the notice, summons or other process has been personally served. تو عدالت پھر موقع دے گی, ایک ڈیٹ فکس کر دے گی, وہ نہیں آتے اس کے بعد پھر سمن کروائے گی, اور اب والے جو سمن جو رجسٹرڈ پوسٹ کے تھرو ہوئے ہیں وہ تصور کیا جائے گا کہ بھئی عدالت کی طرف سے کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب جی اس کے بعد آتا ہے سروس آن پلیڈر. اب سمنس جو ہیں وہ تو ڈیفینڈنٹ کو بھیجے جاتے ہیں, تو کیا سروس یہ سمنس کی پلیڈرز کو بھی ہوتی ہے, یعنی کہ وکلا حضرات کو بھی ہوتی ہے جو آن بہاف
جو ہے ان کے پلیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا پوسیبل ہے کہ سروس جو ہمارے سمنس ہیں وہ پلیڈرز کو بھی کیے جاتے ہیں. موسٹلی ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جو سروس آف سمن ہے وہ پلیڈرز کو ہی کی جاتی ہے، کیونکہ وہی جانکاری رکھتے ہوتے ہیں کہ اب ان کا جواب کس طرح سے دینا ہے. رول 24 چینج آف ایڈریس. اب جو ایڈریس ہے اس کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں. A party who desire to change the address for service given by him as aforesaid shall file a verified petition and the court may direct the amendment of the record accordingly. اب اسے ایک پٹیشن فائل کرنی ہے اور اس کے اندر اس نے بتانا ہے کہ بھائی میرا ایڈریس اب یہ ہے جہاں پر مجھے سمن کیا جائے، تو پھر کورٹ اس پٹیشن کو سنے گی، تو پھر اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا سمن سروس بائی ادر موڈس. اب ہم سمنز جو ہے وہ ادر سروس کے تھرو کس طرح سے کر سکتے ہیں. Nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of notice, summons or other process in any other manner for any reason if thinks fit to do so. اب عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ باقی چیزوں سے سمنس کے نہیں معاملہ آ رہا تو پھر اور کوئی طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ عدالت کی ڈسکریشن پہ ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گی. لسٹ آف ریپریزنٹیٹیو آف پلینٹف. یہاں پر لیگل ریپریزنٹیٹیو آف پلینٹف کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ سول کیسز کا جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑے لانگ چلتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ایک شخص کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سوٹ کون اس کے آن بہاف دیکھے گا، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک لسٹ بتائی جائے، اسے ہم اردو میں فرد پتہ کہتے ہیں. تو فرد پتہ نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فہرست لیگل ریپریزنٹیٹیو، ٹھیک ہے نا، جائز وارثان. تو ان کو جو ہے وہ اس فہرست کے اندر مینشن کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھیں گے. تو اس لحاظ سے اردو میں جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں فرد طلبانہ، فرد پتہ اور جائز وارثان کی فہرست، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں. اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہمارا جو ہے یہ آرڈر ہے. ساری پلینٹ کس طرح سے بنے گی، کیا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، یہ ہمیں یہی آرڈر بتاتا ہے. اور اگر ہم پریکٹسنگ لائر کے حیثیت سے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی باتیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم بک سے ہی پڑھ کے جاتے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہم نے اسے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا یا ہم نے اس مائنڈ سیٹ سے پڑھا نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کے آرڈرز ہیں، خاص طور پر آرڈر 6، 7 اور 8، کہ یہ ہمیں پوری پلیڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں، پلیڈنگ ہونی کیسے چاہیے، پلینٹ کیا ہوگی. اور انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ پڑھیں گے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کس طرح سے بنائی جائے گی. تو اس کو اگر ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا جائے تو یہ ایک بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آرٹ آف ڈرافٹنگ اینڈ پلیڈنگ کیا ہوتا ہے، تو وہ یہی چیزیں ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ بہترین قسم کی لیگل ڈرافٹنگ اور پلیڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.